حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہے، بہت بڑے تابعین گزرے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کی بیوی حاملہ تھی، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے اللہ کے راستے میں جانے کی آواز لگ رہی ہے، اللہ کے راستے میں جانے کا اعلان ہو رہا ہے، کیا میں اللہ کے راستے میں چلا نہ جاؤں؟ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے چلے جائے، لیکن میری ایک بات بھی سنتے جائے۔ دیکھیے میں حاملہ ہوں اور میں اکیلی بھی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرا کیا حال بنے گا، میرا کیا ہوگا؟ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھ، تو اور تیرا حمل میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اللہ تیری بھی حفاظت کرے گا اور میرے ہونے والے بچے کی بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ لہٰذا حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کو 30,000 درہم دے کر گئے اور کہا تو خرچہ رکھ اور میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں۔ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کو 30,000 درہم دے کر اور اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ میرے بھائیوں، کتنی فضائیں، کتنی بہاریں آئی اور کتنے دن صبح سے شام میں بدلے، شام ڈل کر صبح میں بدلی، لیکن حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے۔ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال گزر گئے۔ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ پوری جوانی گزار دی، لیکن حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ لوٹ کے نہیں آئے۔ ایک دن ایک بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں جا کے شکستہ حال، بڑھاپے کے آثار اور اپنے گھوڑے پہ چلے آ رہے۔ میرے بھائیو، 30 برس میں ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، اتنا لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہیں کہ کوئی مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا، کیونکہ بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اس بات سے پریشان ہو رہے تھے کہ میری بیوی مر گئی ہوگی یا زندہ ہے، کیا ہوا، کیا بنا، میرا گھر وہی ہے کہ بدل گیا۔ انہی پریشانیوں میں گھر کے دروازے پر پہنچے۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو پہچان لیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو گھوڑے کی آواز، اپنی آواز، ہتھیاروں کی آواز سن کر بیٹا بیدار ہو گیا۔ بیٹے نے دیکھا اور حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ پر لپکے اور حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کو گریبان سے پکڑا اور کہا جان کے دشمن، تجھے شرم نہیں آئی؟ بڑھاپے میں مسلمان کے گھر بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہو؟ ایک دم سے حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کو جھٹکا دیا، ان کو جھنجھوڑا۔ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ ڈر سے گھبرا گئے۔ وہ سمجھے کہ شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہو، میرا گھر جو ہے بک گیا ہے، میرے گھر میں کوئی دوسرا رہنے کے لیے آ گیا ہے۔ کہنے لگے بیٹا معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میں سمجھا میرا ہی گھر ہے۔ تو بیٹے نے جب یہ بات سنی تو ان کو اور غصے ہو گئے اور کہنے لگے اچھا، ایک تو غلطی آپ نے یہ کی کہ آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل ہو گئے، اور دوسری غلطی آپ نے یہ کی کہ آپ جو ہے میرے گھر کو اپنا گھر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اچھا چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے جاتا ہوں، قاضی جو ہے تمہیں سخت سزا دے گا۔ اب ایک طرف جوانی ہے اور دوسری طرف بڑھاپا ہے، ایک طرف نوجوان بیٹا اپنے باپ پر چڑھ رہا ہے اور باپ جو ہے دب رہا ہے، ادھر بڑھاپا، ادھر جوانی، ادھر سفروں نے مار دیا، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، اور پھر دل میں شک بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے یا کسی اور کا۔ اسی کشمکش میں اوپر سے ماں کی آنکھ کھلی، اس نے کھڑکی سے دیکھا تو فاروق کا چہرہ بیوی کی طرف، اور تو جب اس کی اوپر سے نظر پڑی تو 30 سال کے دریچے کھل گئے، جذبات بھڑک گئے اور بڑھاپے کی جڑیوں میں سے فاروق کا چمکتا چہرہ نظر آنے لگا، اور اس کی ایک چیخ نکل گئی اور کہا بیٹے ربیہ۔ ربیہ نے جب ماں کی چیخ بھری آواز کو سنا تو ربیہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، زمین پھسل گئی۔ میری ماں، کیا ہوا؟ میری ماں، یہ کون ہے مجھے پتا نہیں۔ ان کی ماں نے کہا اے ظالم، تو باپ سے لڑ پڑا، یہ تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی جوانی گزر گئی اور اس کی رات دن میں ڈل گئی، بال جس کے چاندی بن گئے، یہ وہ ہے تیرا باپ جس کے لیے میں نے ساری زندگی کاٹ دی۔ ربیہ تو پاؤں پر پڑ گئے۔ اب ربیہ پچھتا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کی ماں بھی رو رہی ہے، حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کیا منظر ہوگا!
اپنی بیوی سے کہا کہ کیا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ تو اذان سے پہلے مسجد چلے گئے۔ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے، دیکھا تو نماز ہو چکی تھی۔ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے جو حدیث کا درس سن رہا ہے۔ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھاپے کی وجہ سے نظریں جو ہے کمزور ہو چکی تھی، ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو حدیث کا درس ہو رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ آپ جانتے نہیں، لگتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہو۔ تو جب فاروق رحمۃ اللہ نے کہا بیٹا میں مدینے کا ہوں، لیکن بہت دیر سے آیا ہوں، مجھے بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ربیعہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، بہت اونچے مقام کے یہ عالم ہیں۔ وہ نوجوان اپنے جوش میں تھا، وہ جوش میں کہہ رہا تھا۔ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے، سنتے سنتے کہنے لگے بیٹا آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ بیٹا کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے باپ کا نام فروخ تھا، وہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلا گیا تھا۔ میرے بھائیو، اسلام جو ہے ایسے ہی نہیں پھیلا، اسلام جو ہے ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی۔ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی قربانی دی، 30 سال کا عرصہ گزر گیا، اپنی جوانی کو قربان کر دیا، ان کی بیوی نے جوانی کو قربان کر دیا۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، تب جا کے جو ہے یہ اسلام جو ہے ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، ان مشقت کی وادیوں میں اسلام نے سفر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج پھر اس کی پکار ہے کہ فروخ جیسے پھر کھڑے ہو جائے، اپنے گھروں کو قربان کرے، اپنے جذبات پر پتھر رکھے اور کہیں کہ اچھا زندہ رہے تو ٹھیک، نہیں تو قیامت کے دن ملاقات ہو جائے گی۔ جب ایسے دل میں جذبات ہوں گے، ایسی قربانی کا جذبہ ہوگا، تب جا کے میرے بھائیوں دنیا میں جو ہے تبدیلی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، باطل کو مٹا دے گا، اسلام کا پرچم لہرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی ذمہ داری ہم سب کو سونپی ہے۔ ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی فکر کرے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی فکر کرے۔ اگر ہم نے فکریں کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں اپنے پیغام کو پہنچائے گا، اور اگر غافل ہو گئے، اگر نہیں پہنچایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہمارا گریبان پکڑے گا کہ تو نے کیا ذمہ داری نبھائی۔ حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کو اسی بات کی فکر تھی، اس وجہ سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ حضرت صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھی، اپنے نبی سے کتنی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک دن میں ایک مرتبہ نہ دیکھ لیتے ان کو چین نہیں آتا تھا، اتنی محبت، اتنا عشق تھا۔ نبی سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہونا ان کو گوارا نہیں تھا، لیکن دین کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کہاں کہاں تک گئے۔ پوری دنیا میں جو ہے آپ کو ان کی قبریں ملے گی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک ذمہ داری کا احساس تھا کہ یہ ہمارا مقصد ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے۔ میرے بھائیوں، ہم پر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جو ہے جب بھی ہمارے سامنے اللہ کے راستے میں جانے کا تقاضا آئے، ہم جو ہے اس پر لبیک کہتے ہیں۔ ہماری ترتیب بنا کر ہماری مال و دولت کو، کاروبار کو، بیوی بچوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں چلے جائے۔ اللہ جو ہے اسی طرح جو ہے ہمارے مال و دولت کی، بیوی بچوں کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرے گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کے بیوی اور بچے کی اللہ نے حفاظت کی۔ کیونکہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو بندے کی ساری چیزیں اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے، اور اگر کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس بات سے نہ ڈرے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں نکل گیا تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، مقدر میں جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں نہ جاتے اور وہ چیز
اور نقصان ہو جاتا تو اس پر کچھ نہ ملتا، لیکن اگر اللہ کے راستے میں گئے اور نقصان ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس بات سے نہ ڈرے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا تو پھر ہم جو اس پر لبیک کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے راستے میں جانے کے لیے قبول فرمائے اور قربانی دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔